نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے بیان کر سکوں کہ میں کون سا حساب سے کون سی بات کون سی میں آپ سے بیان کروں۔ شب معراج کا واقعہ قرآن پاک میں اس کو سب سے بڑا عظیم معجزہ کہا گیا ہے، اس سے بڑا معجزہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یوں تو میرے تاجدار کائنات کے بے شمار معجزے ہیں، میں گن نہیں سکتی جتنے دور سے، مگر شب معراج کا جو واقعہ ہے، شب معراج کا جو معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عزیزان کرام، میں پہنچے تھے کہ میرے تاجدار کائنات جہنم کا تمام نظارے کر چکے، وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے جبرائیل، میرے محبوب کو غمگین مت کرو، اسے جنت کی سیر کراؤ، جنت کے دل فریب مناظر دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جنت کی طرف چلے۔ میرے تاجدار کائنات نے جو جنت کے خوبصورت حسین نظارے دیکھے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو۔ اتنے میں آواز آئی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، یہ تمام کی تمام جنتیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں میں نے تیری امت کے لیے تیار کی۔ تیری امت سے پہلے اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا جب تک تیری تمام امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ تب میرے رحمت العالمین اسی وقت سجدے میں اللہ کا شکر ادا۔ چنانچہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بہت ہی عظیم الشان، اس کی جسامت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نور کی کرسی پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، نور کی شعائیں اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہیں، اس کے چاروں طرف نور کے ہی فرشتے۔ آپ کو اس نے سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ جنت کا دروغہ ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ چنانچہ جنت کے دروغہ رضوان نے آپ کو تعظیم کے ساتھ سلام کیا، مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اور پھر آپ کو جنت کی دکھانے کی خواہش رکھی۔ عزیزان گرامی، میرے آقا تاجدار کائنات جب جنت کو خوبصورت مناظر دیکھ رہے تھے تو دل میں اللہ کا شکر تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا موتیوں سے بنے ہوئے خوبصورت محل، جن کے بارے میں میرے پاس لفظ نہیں، خوبصورت موتیوں سے بنے ہوئے محل۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان دیتے تھے، جو اقامت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ رضا الہی کے لیے کرتے تھے۔ بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچانک میرے رب العالمین نے اتنا خوبصورت ایک فرشتہ زمین پہ بھیجا۔ اس فرشتے نے اللہ کے حبیب کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتے، آپ کیسے آئے؟ اس فرشتے نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص انتہائی خوبصورت شکل کا، نور کی چادر اوڑے بیٹھا، نور کی کرسی پر بیٹھا، چاروں طرف سے نور ہی نور۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اس سے پوچھا گیا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا ہے، جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، خشیت الہی میں وہ مبتلا رہتے تھے، صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتے رہتے۔ یہ رتبہ ان لوگوں کا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات اس سے جب آگے بڑھے تو ایک خوبصورت نہر کے پاس پہنچے۔ نہر کے اوپر زمرد اور سرخ یاقوت کے محل بنے ہوئے تھے۔ اچانک ان میں سے آواز آئی،
السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، یہ وہ حور ہیں جنہوں نے اللہ سے اجازت دی تھی کہ وہ آپ کو سلام کر سکیں، یہ خیموں میں مقیم ہے، یہ آپ کی امت کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے حور المقصورات فی الخیام۔ چنانچہ اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی امت کے لیے حوریں بنائی گئی۔ یہ حوروں کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، اگر ان کے ناخن کا ایک ٹکڑا رات کی اندھیری میں زمین پر پھینک دیا جائے تو پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری دنیا جہاں جہاں موجود ہے وہ تمام ایسے روشن ہو جائے گی جیسے سورج نکلا ہو۔ یعنی کہ ناخن کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر زمین میں پھینکا، ان کی خوبصورتی کا اور ان کی چمک دمک کا یہ عالم ہے۔ میرے تاجدار کائنات آگے گئے تو دیکھا بہت بہت خوبصورت اونچے اونچے محل، بہت خوبصورت محل۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل، یہ ان لوگوں کے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگوں کے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عفو و درگزر کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، معاف کر دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہ دیتے تھے، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھوں سے۔ میرے تاجدار کائنات اس بات سے اور زیادہ خوش ہوئے۔ عزیزان گرامی، تاجدار کائنات نے اس طرح بہت مناظر دیکھی، اپنی امت کے لیے خوبصورت گھر دیکھی۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ نظیم کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کیسے کیسے محل تیار کرتا، کیسے کیسے اس میں درخت ہوا۔ آپ کے منہ سے اگر ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ نظیم نکلتا ہے تو جنت میں بلکہ اس کے محل میں ایک درخت اگ جاتا ہے۔ اگر آپ 100 بار پڑھیں گے تو 100 بار درخت لگے گا۔ میرے اللہ کے حبیب نے تمام نظارے کیے۔ عزیزان کرامی، جب اللہ کے حبیب نے تمام نظارے کر لیے تو اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل، میرے حبیب کو ان کے گھر چھوڑا۔ چنانچہ آپ براق پر سوار ہو کر آسمان سے جب نیچے اپنے گھر کی طرف آئے، یعنی ام ہانی کے گھر پہنچے، تو آپ کو یہ سن کر کتنا ایمان تازہ ہوگا کہ اس وقت دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، جہاں سے آپ نے وضو کیا تھا وہاں پانی بھی بہہ رہا تھا، اور جس بستر پہ آپ لیٹے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، کیونکہ کائنات رک گئی تھی، ہر چیز ساخت ہو چکی۔ عزیزان گرامی، میں نے بکس میں پڑھا ہے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہے، یہ تمام کا تمام جو کہ اللہ کے حبیب نے جنت اور دوزخ کے ایک گئے بھی اور دیکھے بھی اور تمام نظارے کیے، اگر سائنس کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو 23 سال لگتے ہیں، یعنی کہ 23 سال کائنات رکی نہیں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹائم ہوگا، یہ تو صرف سائنسدانوں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ 23 سال کا عرصہ میرے اللہ کے حبیب نے آسمانوں میں گزارا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھی، جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا ہے کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، پانی بھی وہیں بہہ رہا ہے جیسے ابھی کوئی وضو کر کے ہے، اور اسی طرح بستر بھی گرم ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا خوبصورت اور کتنا مزے کا یہ آگے سلسلہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے صبح اٹھ کے اپنے واقعہ معراج کی بات بتائی تو لوگوں نے اس بات کو جھوٹ قرار دیا، خاص طور پہ ابو جہل نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ایک رات میں بیت المقدس گئے؟ بیت المقدس کی راستے اگر تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جایا جائے، کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 3 مہینے لگتے ہیں، اور کچھ بکس میں لکھا ہے 2 مہینے لگتے ہیں، کہیں پہ 1 مہینے بھی لکھا ہے۔ اگر جا کے صرف اس کو دیکھ کے واپس سے آ دیا جائے تب بھی 6 مہینے لگتے ہیں۔ تمام جو کہ کافر تھے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب معاذ اللہ کو جھوٹ بول رہے۔ راستے میں ابو بکر صدیق ملتے ہیں، صدیق کا لقب اس لیے کہا جاتا ہے وہ صدیق ہے، وہ سچے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، تم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے ہو، تمہارا یار غار ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا محبوب ہے، تو اس پہ جان دیتے ہو، لیکن یہ کیا کہ وہ تو کچھ اور کہتے پھر رہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے کہ رات کو میں آسمانوں پہ گیا اور میں نے بیت المقدس دیکھا، میں پھر پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان، جنت اور دوزخ تمام نظارے کیے اور اللہ کا دیدار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو گئے اور رات کو واپس آ گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان کوئی غریب ہے؟ سینکڑوں سال لگتے ہیں ایک آسمان پہ بھی پہنچنے کے لیے، جو کہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جب بات سنی تو میں نے کہا مجھے کس نے کہا؟ تمہارے دوست نے۔ تو آپ نے فرمایا وہ سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو سچ ہے، میں تو جھوٹ مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا محبوب، میرا حبیب، جس پہ ہم قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ پورے مکہ میں اس بات کی دھوم مچ گئی۔ جو تو اللہ کے حبیب کے پیارے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہ تو ایمان لے آئے بہت سارے۔ اچانک وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا فلسطین سے، انہیں بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک نبی ہے اور وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی میں شب معراج کو گیا ہوں اور بیت المقدس میں نے دیکھا، جبکہ مکہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے حبیب تو بیت المقدس کبھی گئے نہیں، لیکن شب معراج میں تو گئے ہیں وہ۔ چنانچہ اس قافلے نے کہا کہ ہم آپ تمام لوگوں کو کہا تم خاموش ہو جاؤ، اس بات کی تصدیق ہم خود کریں گے، کیونکہ ہم تو وہاں کے رہنے والے، ہم تو وہاں کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ چنانچہ تم اس معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا مت کرو، ہم اپنا ایک قافلہ بنا کے آپ کے پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور اگر وہ سچے ہوئے اور انہوں نے سچ بات بتا دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر وہ غلط معاذ اللہ غلط ہوئے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس طرح میرا دو دن چاہ رہا ہے میں پوری آپ کو اس بارے میں بات کرتی چلی جاؤں، پوری بات بتاتی چلی جاؤں، لیکن پھر وہی باتیں کم ہوتا ہے اور بات پوری نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آگے آپ کو ضرور سب کچھ بتاؤں گی۔ چلتے چلتے پھر آپ سے یہی کہوں گی، آپ کی محبت ہوگی، بہت ضرورت ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے اور کمنٹ ضرور کیجئے، اور بہت ہی مزے کی خوبصورت آگے باتیں ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، جلد ویڈیو بناؤں گی، لیکن اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے کمنٹس بھی لکھیے، آپ کی چاہتوں کی بڑی ضرورت ہے۔